اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. مختصر سرگزشت مصنف بندہ محمد شفیع ابن مولانا محمد یاسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس نعمت کا شکر ادا نہیں کر سکتا کہ حق تعالی نے اس کا مولد وطن مرکز علوم اسلامیہ دیوبند کو بنا دیا اور ایسے والد محترم کی آغوش میں پرورش کا موقع عطا فرمایا جو حافظ قرآن اور عالم دین ہونے کے ساتھ دارالعلوم دیوبند کے ہم عمر تھے. دارالعلوم دیوبند کے بانیان علماء ربانی کی صحبتوں سے فیضیاب ہونے کے مواقع ان کو ہمیشہ میسر رہے. ان کا وجود ان بزرگوں کا زندہ تذکرہ تھا اور ان کی زندگی بچپن سے وفات تک دارالعلوم دیوبند ہی میں پوری ہوئی. وہیں تعلیم حاصل کی، وہیں مدرس ہو کر ساری عمر تعلیم کی خدمت گزاری کی. احقر کی ابتدا تعلیم قرآن والد محترم کی تجویز سے دارالعلوم کے اساتذہ قرآن حافظ عبدالعظیم صاحب اور حافظ نامدار خان صاحب رحمۃ اللہ علیہما کے پاس ہوئی اور پھر خود والد محترم کی خدمت میں رہ کر اردو، فارسی، حساب، ریاضی اور ابتدائی عربی کی تعلیم حاصل کی. پھر 1331 ہجری میں دارالعلوم کے درجہ عربی میں باقاعدہ داخلہ لے کر 1335 ہجری تک درس نظامی کا نصاب ان ماہرین اساتذہ کی خدمت میں رہ کر پورا کیا جن کی نظیر آج دنیا کے کسی گوشے میں ملنا مشکل ہے. بچپن سے متوسط تعلیم عربی تک شیخ العرب والعجم سیدی حضرت مولانا محمود الحسن صاحب شیخ الہند قدس سرہ کی خدمت میں حاضری دی. کبھی کبھی درس بخاری کی غیر رسمی حاضری نصیب رہی. مالٹا جیل سے واپس تشریف لانے کے بعد انہی کے دست حق پرست پر بیعت طریقت نصیب ہوئی اور علوم عربیہ کی باقاعدہ تعلیم حضرات ذیل سے حاصل کی. حافظ حدیث جامع العلوم حضرت علامہ مولانا محمد انور شاہ صاحب کشمیری، عارف باللہ حضرت مولانا مفتی عزیز الرحمان صاحب، عالم ربانی حضرت مولانا سید اصغر حسین صاحب، شیخ الاسلام حضرت مولانا شبیر احمد صاحب عثمانی، شیخ الادب والفقہ حضرت مولانا محمد اعزاز علی صاحب رحمۃ اللہ علیہم اجمعین اور ماہر علوم معقول و منقول حضرت علامہ مولانا محمد ابراہیم صاحب و حضرت مولانا محمد رسول خان صاحب. افسوس ہے کہ ان سطور کے تحریر کے وقت آخر الذکر دو بزرگوں کے سوا سب اس دار فانی سے رحلت فرما چکے ہیں. حق تعالی جل شأنہ ان دونوں بزرگوں کا سایہ تعدیر بعافیت قائم رکھیں اور اہل علم کو ان سے فیضیاب ہونے کا زیادہ سے زیادہ موقع عطا فرمائیں. 23 شعبان 1392 ہجری کو جبکہ معارف القرآن پر نظر ثانی کا کام شروع ہوا تو یہ دونوں بزرگ بھی رخصت ہو چکے ہیں. حق تعالی ان کو جواد رحمت میں جگہ عطا فرمائے اور درجات عالیہ نصیب فرمائے. اساتذہ اور اکابر دارالعلوم کی نظر شفقت و عنایت اول ہی سے اس ناکارہ پر مبذول تھی. 1336 ہجری میں احقر نے فنون کے بقیہ کتابیں، چند کتابیں قاضی اور میر زاہد اور امور عامہ وغیرہ پڑھنا شروع کیا تھا کہ اسی سال میں اکابر دارالعلوم دیوبند نے احقر کو کچھ سبق پڑھانے کے لیے دے دیے. اس طرح 1336 ہجری میری تعلیم و تعلم کا مشترک سال تھا. 1337 ہجری سے باقاعدہ دارالعلوم نے تدریس کی خدمت پر لگا دیا گیا. 12 سال مسلسل مختلف علوم و فنون کی متوسط اور اعلیٰ کتابوں کے درس کی خدمت انجام دی. 1349 ہجری میں مجھے صدر مفتی کی حیثیت سے دارالعلوم کا منصب فتویٰ سپرد کیا گیا اور اس کے ساتھ کچھ کتابیں حدیث و تفسیر کی بھی زیر درس رہیں اور بالآخر 1362 ہجری میں تحریک پاکستان کی جدوجہد اور کچھ دوسرے اسباب کی وجہ سے دارالعلوم دیوبند سے مستعفی ہو گیا. دارالعلوم کی 26 سالہ خدمت درس سے فتویٰ کے ساتھ خاص موضوعات پر تصنیف کا بھی سلسلہ جاری رہا. ان تمام مشاغل اور بزرگان دارالعلوم کی صحبت سے
اپنے حوصلے کے مطابق قرآن و حدیث سے کچھ مناسبت ہو گئی تھی۔ حضرت مجدد الملت حکیم الامت سیدی حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی قدس سرہ کی خدمت میں حاضری کا شرط تو طالب علمی کے زمانے میں بھی ہوتا رہتا تھا، مگر 1326 ہجری سے تجدید بیعت کے ساتھ مسلسل حاضر باشی کا شرف حاصل ہوا، جو تقریباً 20 سال حضرت اقدس کی وفات رجب 1362 ہجری تک جاری رہا۔ حضرت قدس روح کو حق تعالی نے جملہ علوم و فنون کی کامل مہارت عطا فرمائی تھی، اور ان میں سے خصوصاً تفسیر اور تصوف آپ کے مخصوص فن تھے۔ ان دونوں علوم میں آپ کی تصانیف بیان القرآن، التکشف اور التشرف و دیگر رسائل تصوف اس پر کافی شاہد ہیں۔ حضرت قدس روح نے اپنی آخری عمر میں ضرورت محسوس فرمائی کہ احکام القرآن پر کوئی ایسی کتاب لکھی جائے جس میں عصر حاضر کے مسائل کو بھی جس قدر قرآن کریم سے ثابت ہوتے ہیں واضح کیا جائے۔ اس کام کو جلد پورا کرانے کے خیال سے چند اصحاب میں تقسیم فرمایا۔ اس کا ایک حصہ احقر کے بھی سپرد ہوا، جس کا کچھ حصہ تو حضرت قدس روح کی حیات ہی میں آپ کی زیر نگرانی لکھا گیا، باقی حضرت کی وفات کے بعد انہیں تعالی پورا ہو گیا اور 2 جلدوں میں شائع بھی ہو چکا۔ یہ مجموعہ عربی زبان میں ہے۔ اس سلسلے نے حضرت رحمت اللہ علیہ کی برکت سے بحمدللہ قرآن کریم کے ساتھ ایک خصوصی تعلق اور طلب پیدا کر دی۔ اس کے بعد قضاء و قدر سے زندگی میں ایک نئے انقلاب کا دروازہ کھلا۔ 1365 ہجری یعنی 1946 عیسوی میں پاکستان کی تحریک قوی ہو کر پورے ملک میں پھیلی۔ حضرت قدس سرہ کے سابقہ ایما اور موجودہ کابر کے ارشاد پر اس تحریک میں حصہ لیا اور 2 سال کے شب و روز اس جد و جہد میں صرف کیے۔ مدراس سے پشاور تک اور مغرب میں کراچی تک پورے ملک کے دورے کیے۔ یہی تحریک پاکستان اور اس کی جد و جہد بالآخر دارالعلوم دیوبند سے استعفیٰ دینے پر منتہا ہوئی، اور آخر کار اللہ تعالی نے مسلمانوں کی یہ دیرینہ تمنا پوری فرما دی کہ ہندوستان تقسیم ہو کر مسلمانوں کے لیے خالص اسلام کے نام پر دنیا کی سب سے بڑی اسلامی سلطنت پاکستان کے نام سے وجود میں آ گئی۔ اسلامی سلطنت، اسلامی نظام، اسلامی قانون کی قدیم تمنائیں اب امید کی صورت میں تبدیل ہونے لگیں، اور اس کے ساتھ وطن مالوف کو ترک کرنے اور پاکستان کو وطن بنانے کی کشمکش دل میں موجزن ہوئی۔ وطن اصلی دیوبند کے علوم اسلامیہ کا مرکز اور منتخب علماء امت کا مرجع ہونے پر نظر جاتی تو سعدی شیرازی رحمہ اللہ علیہ کا یہ شعر یاد آتا: تو واللہ مردانی این پاک بمم بن انگیختم خاطر از شام درمم۔ لیکن جب ملک کے سیاسی حالات اور ہندوستان میں مسلمانوں کے اور ان کے درمیان اور ان کے اداروں کے مستقبل پر نظر جاتی تو کوئی روشن پہلو سامنے نہ آتا۔ اس کے خلاف پاکستان میں ہر طرح کی صلاح و فلاح کی امید بظاہر اسباب نظر آتی تھی۔ ادھر یہ کشمکش جاری تھی اور دوسری طرف پورے ملک میں بدامنی اور قتل و غارت گری کے قیامت خیز ہنگامے کھڑے ہو گئے۔ ہندوستان میں مسلمانوں پر عرصہ حیات تنگ کر دیا گیا، لاکھوں انسانوں کو بجبر پاکستان کی طرف دھکیل دیا گیا اور پھر جانے والوں کو عافیت کے ساتھ جانے کا موقع بھی نہ دیا گیا۔ جا بجا قتل عام، خون ریزی، لوٹ مار اور اغوا کے روح فرسا نظارے تھے۔ کسی کا صحیح سالم پاکستان پہنچ جانا ایک عجوبہ یا کرامت سمجھا جاتا تھا۔ 8 ماہ کے بعد یہ ہنگامے کچھ ہوئے تو میرے استاد محترم اور پھوپھیزاد بھائی شیخ الاسلام حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور چند عمائد کراچی نے یہ ارادہ کیا کہ پاکستان کے لیے اسلامی دستور کا ایک خاکہ مرتب کر کے حکومت کے سامنے رکھا جائے، تاکہ جس مقصد کے لیے پاکستان بنا ہے وہ جلد سے جلد بروئے کار آ سکے۔
اس تجویز کے لیے من جملہ علماء کے احقر کو بھی ہندوستان سے کراچی آنے کی دعوت دی گئی۔ 20 جمادی الثانیہ 1367 ہجری یا یکم مئی 1948 عیسوی میری عمر میں عظیم انقلاب کا دن تھا، جس میں وطن معلوف مرکز علوم دیوبند کو خیرباد کہہ کر صرف چھوٹے بچوں اور ان کی والدہ کو ساتھ لے کر پاکستان کا رخ کیا۔ والدہ محترمہ اور اکثر اولاد اور سب عزیزوں اور گھر بار کو چھوڑنے کا دل گداز منظر، اور جس طرف جا رہا ہوں وہاں ایک غریب الوطن کی حیثیت سے وقت گزارنے کی مشکلات کے ساتھ ایک نئی اسلامی حکومت کا وجود اور اس میں دینی رجحانات کو بروئے کار آنے کی خوش کن امیدوں کے ملے جلے تصورات میں غلطاں و پیچا۔ دہلی اور چند مقامات پر اترتے ہوئے 26 جمادی الثانیہ 1367 ہجری 6 مئی 1948 عیسوی کو اللہ تعالی نے حدود پاکستان میں پہنچا دیا اور کراچی غیر اختیاری طور پر اپنا وطن بن گیا۔ یہاں آئے ہوئے اس وقت 15 سال پورے ہو کر 3 ماہ زیادہ ہو رہے ہیں۔ اس 15 سال میں کیا کیا اور کیا دیکھا، اس کی سرگزشت بہت طویل ہے۔ یہ مقام اس کے لکھنے کا نہیں، جن مقاصد کے لیے پاکستان محبوب و مطلوب تھا اور اس کے لیے سب کچھ قربان کیا تھا، حکومتوں کے انقلاب نے ان کی حیثیت ایک لذیذ خواب سے زیادہ باقی نہ چھوڑی۔ حکومت کے راستے سے کسی دینی انقلاب اور نمایاں اصلاح کی امیدیں خواب و خیال ہوتی جاتی ہیں، تاہم عام مسلمانوں میں دینی بیداری اور امور دین کا احساس الحمدللہ ابھی تک سرمایہ زندگی بنا ہوا ہے۔ ان میں اہل صلاح و تقوی کی الحمدللہ خاصی تعداد موجود ہے۔ اسی احساس نے یہاں دینی خدمتوں کی راہیں کھولی ہوئی ہیں۔ حکومت کے پیمانے پر اصلاحی کوششوں کے علاوہ عوامی طرز سے اصلاحی جدوجہد اور اس کے لیے کچھ اداروں کا قیام جو شروع سے پیش نظر تھا، اس کی ابتدا 1370 ہجری 1950 عیسوی میں اس طرح ہوئی کہ آرام باغ کراچی کے متصل مسجد باب الاسلام میں روزانہ بعد صبح درس قرآن شروع ہوا اور ہر طرف سے آنے والے سوالات کے جواب میں جو فتاوی مسلسل لکھے جاتے اور بغیر نقل کے روانہ کر دیے جاتے تھے، اب اس کا انتظام اسی مسجد میں ایک دارالافتاء کے قیام کی صورت میں آیا۔ یہ درس قرآن امید سے زیادہ مفید و مؤثر ثابت ہوا۔ سننے والوں کی زندگی میں انقلاب کے آثار دیکھے گئے۔ احقر ناکارہ کو زندگی کا ایک اچھا مشغلہ مل گیا۔ بعد نماز فجر روزانہ 1 گھنٹے کے عمل سے 7 سال میں بحمدللہ یہ درس قرآن مکمل ہو گیا۔ یہاں کی تمہید ماہ صفر 1383 ہجری میں اس وقت لکھی گئی تھی جبکہ تفسیر معارف القرآن کو کتابی صورت میں لانے کا ارادہ ہوا تھا۔ پھر 1388 ہجری تک یہ سلسلہ ملتوی رہا۔ سن 88 ہجری سے اس پر کام شروع ہوا جو 1392 ہجری تک 5 سال میں بحمدللہ مکمل ہو گیا۔ اس تمہید کا آگے آنے والا حصہ تکمیل تفسیر کے بعد 1392 ہجری میں لکھا گیا۔ تفسیر معارف القرآن کی تصنیف قدرتی اسباب سے۔ احقر ناکارہ گناہگار بے علم و بے عمل کی جرأت کبھی بھی نہ ہوتی کہ قرآن کریم کی تفسیر لکھنے کا ارادہ کرتا، مگر نیرنگ تقدیر سے اس کے اسباب اس طرح شروع ہوئے کہ ریڈیو پاکستان سے روزانہ نشر ہونے والے درس قرآن کے متعلق مجھ سے فرمائش کی گئی، جس کو چند اعذار کی بنا پر میں قبول نہ کر سکا۔ پھر انہوں نے ایک دوسری تجویز پیش کی کہ روزانہ درس کے سلسلے سے الگ ایک ہفتہ واری درس بنام معارف القرآن جاری کیا جائے، جس میں پورے قرآن کی تفسیر پیش نظر نہ ہو بلکہ عام مسلمانوں کی موجودہ ضرورت کے پیش نظر خاص آیات کا انتخاب کر کے ان کی تفسیر اور متعلقہ احکام بیان ہوا کریں۔ احقر نے اس کو اس شرط کے ساتھ منظور کر لیا کہ درس کا کوئی معاوضہ نہ لوں گا اور کسی ایسی پابندی کو بھی قبول نہ کروں گا
جو میرے نزدیک درس قرآن کے مناسب نہ ہو۔ یہ شرط منظور کر لی گئی۔ بنام خدا تعالی یہ درس بنام معارف القرآن 3 شوال 1373 ہجری 2 جولائی 1954 عیسوی سے شروع ہوا اور تقریباً 11 سال پابندی سے جاری رہا، یہاں تک کہ جون 1964 عیسوی میں ریڈیو پاکستان کی اپنی نئی پالیسی کے تحت اس درس کو ختم کر دیا گیا۔ یہ درس معارف القرآن 13ویں پارے اور سورہ ابراہیم پر ختم ہو گیا، جس میں ان 13 پاروں کی مکمل تفسیر نہیں بلکہ منتخب آیات کی تفسیر تھی۔ آخر میں ایسی درمیانی آیات کو اس میں شامل نہیں کیا تھا جو خالص علمی مضامین پر مشتمل تھی، اور ریڈیائی تقریر کے ذریعے عوام کے ذہن نشین کرنا اس کا مشکل تھا، یا وہ آیات جو مکرر آئی ہیں۔ جس وقت یہ کام شروع کر رہا تھا اس کا کوئی دور خیال نہ تھا کہ یہ کسی وقت کتابی صورت میں ایک مستقل تفسیر کے انداز پر شائع ہوگی، مگر ہوا یہ کہ جب یہ درس نشر ہونا شروع ہوا تو پاکستان کے سب علاقوں سے اور ان سے زیادہ غیر ممالک، افریقہ، یورپ وغیرہ میں بسنے والے مسلمانوں کی طرف سے بے شمار خطوط ریڈیو پاکستان کو اور خود آنکر کو وصول ہوئے، جن سے معلوم ہوا کہ بہت سے دیندار اور نو تعلیم یافتہ مسلمان اس درس سے بہت شغف رکھتے ہیں۔ افریقہ میں چونکہ یہ درس آخر شب یا بالکل صبح صادق کے وقت پہنچتا تھا، وہاں کے لوگوں نے اس کو ٹیپ ریکارڈر کے ذریعے محفوظ کر کے بعد میں سب کو بار بار سنانے کا اہتمام کیا، اور جگہ جگہ اس کا تقاضا ہوا کہ اس درس کو کتابی صورت میں شائع کیا جائے۔ عام مسلمانوں کے اس اشتیاق نے اس ناکارہ کی ہمت بڑھا دی، اور امراض و ذوق کے باوجود 11 سال تک یہ سلسلہ بڑی پابندی سے جاری رکھا۔ 1383 ہجری اور 1964 عیسوی میں جب درس کا سلسلہ بند ہوا تو بہت سے حضرات کی طرف سے یہ تقاضا ہوا کہ جتنا ہو چکا ہے اس کو کتابی صورت میں شائع کیا جائے، اور درمیان میں جو آیات چھوڑی گئی ہیں ان کی بھی تکمیل کر دی جائے۔ بنام خدا یہ ارادہ کر لیا کہ موجودہ پر نظر ثانی اور درمیان سے باقی ماندہ آیات کی تکمیل کا کام شروع کیا جائے۔ چنانچہ 16 صفر 1282 ہجری میں سورہ فاتحہ کی تفسیر پر نظر ثانی مکمل ہو گئی اور سورہ بقرہ پر کام شروع کیا۔ اس میں احکام کی آیات مشکلہ بہت ہیں جو ریڈیو پر نشری تقریر میں نہیں آئی تھیں۔ یہ کام بہت محنت اور فرصت کا متقاضی تھا۔ ہجوم مشاغل اور امراض نے فرصت نہ دی اور تقریباً یہ کام ذہول میں پڑ گیا۔ بنرنگ تقدیر ایک شدید و طویل بیماری تکمیل تفسیر کا سبب بن گئی۔ 1388 ہجری کے شعبان میں آخر کے اسفل بدن میں کچھ پھوڑے کی شکل نمودار ہوئی اور رفتہ رفتہ بڑھتی گئی۔ آخر رمضان میں اس نے کھڑے ہونے سے معذور کر دیا۔ آخری 8 روزے بھی قضا ہوئے، گھر میں بیٹھ کر نماز ہونے لگی۔ اس کے ساتھ پاؤں میں نقرس کا پرانا درد شروع ہوا۔ اس کا جو علاج پہلے کارگر ہو جاتا تھا وہ بھی کامیاب نہ ہوا اور دونوں پاؤں سے معذور ہو گیا۔ تقریباً 10 مہینے اسی طرح معذوری و بیماری کے ساتھ موت و حیات کی کشمکش میں گزرے۔ جب چلنے پھرنے اور ہر کام سے معذور ہو گیا، زندگی کی امید بھی مزمحل ہو گئی، تو اب اس پر افسوس ہوا کہ یہ تفسیری اوراق جس قدر ہو چکے تھے ان پر نظر ثانی اور تکمیل بھی نہ ہو سکی۔ تو اب اس پر افسوس ہوا کہ یہ تفسیری اوراق جس قدر ہو چکے تھے ان پر نظر ثانی اور تکمیل بھی نہ ہو سکی، اب یہ اوراق یوں ہی ضائع ہو جائیں گے۔ حق تعالی نے قلب میں ہمت عطا فرمائی اور 1388 ہجری کے آخر میں بستر علالت پر ہی اللہ تعالی نے اس کام کو شروع کرا دیا، اور 25 ذی قعدہ 1388 ہجری کو
سورہ بقرہ کی تکمیل ہو کر کتابت و طباعت کے لیے دے دی۔ اس کے بعد سے عین بیماری و معذوری کی حالت میں کام تدریجی رفتار سے چلتا رہا۔ اللہ تعالی نے اس کی برکت سے 10 ماہ کے بعد معذوری بھی رفع فرما دی، تو رجب 1379 ہجری سے کام کسی قدر تیز ہوا، مگر اسی کے ساتھ ملک میں جدید انتخابات نے سیاسی ہنگاموں کا ایک طوفان کھڑا کر دیا۔ میں اگرچہ عرصہ دراز سے سیاست سے بالکل یکسو ہو چکا تھا، مگر ان انتخابات نے پاکستان میں خالص اسلامی حکومت کے بجائے کمیونزم اور سوشلزم پھیل جانے کے خطرات قوی کر دیے، اور سوشلزم کو عین اسلام باور کرانے کے لیے جدوجہد اور جلسے جلوس عام ہو گئے۔ اس مسئلے کی نزاکت نے پھر اس پر آمادہ کر دیا کہ کم از کم اسلام اور سوشلزم میں فرق اور سوشلزم کے خطرناک نتائج سے قوم کو آگاہ کرنے کی حد تک اس سیاسی میدان میں حصہ لیا جائے۔ اس لیے تحریری مقالے بھی لکھنے پڑے اور مشرقی و مغربی پاکستان کے اہم مواقع میں جلسوں میں شرکت بھی کرنا پڑی۔ مسئلے کی وضاحت تو مقدور بھر پوری ہو گئی، مگر سیاست کے میدان میں مسائل اور حقائق سے زیادہ زور و زر کام کرتے ہیں۔ انتخابات کا نتیجہ بالکل خلاف اور برعکس نکلا۔ اس کے اثر سے پاکستان پر جو زوال آنا تھا وہ آ گیا۔ وَلِلَّهِ الْأَمْرُ مِنْ قَبْلُ وَمِنْ بَعْدُ۔ انتخابات کے بعد آقر نے پھر سیاست سے مستعفی ہو کر اپنا یہ کام شروع کیا، اور الحمدللہ علی کرمہ کہ رجب 1390 ہجری تک 13 پاروں کی معارف القرآن پر نظر ثانی اور درمیانی متروکہ آیات کی تفسیر بھی مکمل ہو گئی، اور سورہ ابراہیم سے سورہ نحل تک 2 پاروں کی مزید تفسیر بھی لکھی گئی۔ اب قرآن مجید نصف کے قریب ہو گیا تو اللہ تعالی نے ہمت عطا فرمائی اور باقی ماندہ قرآن کی تفسیر لکھنا شروع کیا۔ اس کا اس وقت کوئی تصور نہیں تھا کہ 75 سال کی عمر اور سقوط قوا اس کے ساتھ مختلف قسم کے امراض کے تسلسل میں تفسیر پوری ہو سکے گی، مگر یہ سمجھ کر کہ قرآن کو ختم کرنا مقصود نہیں، قرآن میں اپنی عمر کو ختم کرنا ہے، اللہ کے نام پر اس سلسلہ شروع کر دیا۔ شعبان 1390 ہجری سے سورہ بنی اسرائیل کی تفسیر شروع ہوئی، اور 22 صفر 1391 ہجری کو قرآن کی چوتھی منزل سورہ فرقان 19 تک مکمل ہو گئی۔ آگے قرآن کی 3 منزلیں یعنی قرآن 1/3 قرآن کریم باقی تھا۔ عمر کے ذوف اور مختلف قسم کے امراض کی بنا پر یہ خیال آیا کہ اب اس کی تکمیل تو شاید مجھ سے نہ ہو سکے، مگر درمیانی 5ویں اور 6ٹھی منزل کی تفسیر آقا نے احکام القرآن میں بزبان عربی لکھ دی ہے، جو شائع بھی ہو چکی ہے۔ اگر میں اس کو نہ لکھ سکا تو میرے بعد بھی کوئی اللہ کا بندہ اسی احکام القرآن کی تفسیر کو اردو میں منتقل کر کے یہ حصہ پورا کر دے گا، اور اس کی وصیت بھی چند حضرات کو کر دی، اور درمیان کی یہ 2 منزلیں چھوڑ کر آخری 7ویں منزل سورہ قاف سے لکھنا شروع کر دیا۔ حق تعالی کی مدد نے دستگیری فرمائی، اور 12 ربیع الاول 1391 ہجری سے شروع ہو کر شوال 1391 ہجری تک یہ آخری منزل پوری ہو گئی۔ صرف معوذتین یعنی آخر کی 2 صورتیں چھوڑ دی گئیں۔ اب درمیانی 2 منزلیں سورہ شعراء سے سورہ حجرات تک باقی تھیں۔ اللہ تعالیٰ کے نام پر ان کو بھی شروع کر دیا، اور ان میں سورہ صاد، صافات، زخرف تو برخوردار عزیزی مولوی محمد تقی صلی اللہ علیہ وسلم سے لکھوائی، اور خود اس پر نظر ثانی کر کے مکمل کیا۔ باقی صورتیں خود لکھنا شروع کی، اور قرآن کریم کا تقریباً 1.5 پارہ باقی رہ گیا تھا کہ 24 ربیع الثانی 1392 ہجری 8 جون 1972 عیسوی کو اچانک مجھے قلب کا ایک شدید مرض پیش آیا کہ موت کا نقشہ آنکھوں میں پھر گیا۔ دیکھنے والے تھوڑی دیر کا مہمان سمجھتے تھے۔ کراچی میں امراض قلب کے اسپتال میں غیر شعوری طور پر پہنچا دیا گیا۔ 3 روز کے بعد ڈاکٹروں نے کچھ اطمینان کا اظہار کیا
جب کچھ ہوش و حواس درست ہوئے تو باقی ماندہ تفسیر کا خیال ایک حسرت بن کر رہ گیا۔ برخوردار عزیزی مولوی محمد تقی صلی اللہ علیہ کو وصیت کر دی کہ بقیہ کی تکمیل وہ کر دیں۔ اس طرح قلب کا کچھ بوجھ ہلکا کیا۔ اللہ تعالی کا ہزار شکر ہے کہ اس نے اس مرض سے صحت بھی عطا فرمائی، اور 3 مہینے کے بعد اتنی طاقت تھی کہ کچھ لکھنے پڑھنے کی ہمت ہونے لگی، مگر تھوڑی دیر کام کرنے سے دماغ، دل و نگاہ سب تھک جاتے تھے۔ محض حق تعالی کا فضل و کرم ہی تھا کہ اس نے اسی حالت میں یہ بقیہ تفسیر 21 شعبان 1392 ہجری روز شنبہ کو مکمل کرا دی، اور حسن اتفاق سے یہی روز 1314 ہجری میں میری ولادت کا دن تھا۔ اس روز میری عمر کی 77 منزلیں پوری ہو کر 78واں سال شروع ہوا۔ اس تفسیر کا آغاز 1388 ہجری کی شدید بیماری میں ہوا اور خاتمہ 5 سال کے بعد 1392 ہجری کی شدید بیماری کے متصل بعد ہوا۔ یہ 5 سال آخر عمر کے طبعی ذوق، مختلف قسم کے امراض کے تسلسل، افکار کے ہجوم اور ملک میں انقلابی ہنگاموں کے سال تھے۔ انہی میں حق تعالی نے اس تفسیر کے تقریباً 7000 صفحات اس ناکارہ قلم سے لکھوا دیے، اور یہ بات آنکھوں سے دکھلا دی کہ یعنی جب تقدیر الہی مدد کرتی ہے تو عاجز کو قادر کے ساتھ ملا دیتی ہے۔ یعنی جب تقدیر الہی مدد کرتی ہے تو عاجز کو قادر کے ساتھ ملا دیتی ہے۔ علم و عمل پہلے ہی بڑا انعام تھا، اس ذوق و پیری اور امراض و مشاغل اہل نے وہ رہا سہا بھی رخصت کر دیا۔ ان حالات میں کسی تصنیف، خصوصاً قرآن کریم کی تفسیر کا ارادہ کرنا بھی ایک بڑی جسارت تھی۔ اطمینان اس پر تھا کہ اس میں میری اپنی کوئی چیز نہیں، اکابر علماء اور سلف صالحین کی تفسیر کو آسان زبان میں اہل عصر کی طباع کے قریب بنانا میری ساری محنت کا حاصل تھا۔ میں نے آخر عمر کے 5 سال کی میں محنت شاقہ اس تمنا میں صرف کی کہ عصر جدید کے مسلمان جو عموماً علمی اصطلاحات اور علمی زبان سے بیگانہ ہو چکے ہیں، اکابر کی تفسیر کو ان کے لیے اقرب الی الفہم کر دوں تو شاید اس زمانے کے مسلمانوں کو اس سے نفع پہنچے اور میرے لیے زاد آخرت بن جائے۔ علماء محققین اپنی علمی تحقیق کے کمالات دکھلاتے ہیں، اس ناکارہ نے اپنی بے علمی کو اس پردے میں چھپایا ہے۔ اللہ تعالی مجھ سے اپنی ستاری کا معاملہ فرما دیں اور اس ناچیز کی خدمت کو قبول فرما دیں جس میں کسی علمی کمال کا تو کوئی دخل نہیں، البتہ اپنے آپ کو تھکایا ضرور ہے، اور یہ تھکانا بھی اللہ ہی کی توفیق سے تھا، ورنہ ایک قدم چلنے کی بھی کیا مجال تھی۔ کاش اللہ تعالی میرے اس تھکنے پر نظر فرمائیں اور میری تقصیرات کو جو اس کتاب کریم کے حقوق ادا کرنے میں ہوئی ہیں معاف فرما کر اس کو شرف قبولیت عطا فرماویں۔ تصنیف کتاب کی یہ لمبی کہانی آخر کے لیے تو ایک یادداشت اور شکر گزاری کے لیے ایک تذکرہ ہے، مگر عام لوگوں کے ذوق کی چیز نہیں۔ اس کے باوجود اس لیے لکھا کہ لوگوں کو میری اس جسارت کا عذر معلوم ہو جائے۔ جیسا کہ پہلے عرض کر چکا ہوں کہ تفسیر قرآن پر مستقل تصنیف کے لیے جرأت کرنے کا میرے لیے دور دور کا بھی کوئی احتمال نہ تھا، مگر غیر ارادی طور پر اس کے اسباب ہوتے چلے گئے۔ البتہ زمانہ دراز سے ایک تمنا دل میں تھی کہ حکیم الامت مجدد الملت سیدی حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی قدس سرہ کی تفسیر بیان القرآن، جو ایک بے نظیر، مختصر مگر جامع تفسیر اور سلف صالحین کی تفسیروں کا لب لباب ہے، لیکن وہ علمی زبان اور علمی اصطلاحات میں لکھی گئی ہے، آج کل کے عوام اس سے استفادہ کرنے سے قاصر ہو گئے ہیں، اس کے مضامین کو سہل زبان میں پیش کر دیا جائے
مگر یہ کام بھی کافی محنت اور فرصت چاہتا تھا۔ پاکستان میں آنے سے پہلے کچھ شروع بھی کیا مگر پھر رہ گیا تھا۔ معارف القرآن کی اس تحریر نے بحمدللہ وہ آرزو بھی پوری کر دی، کیونکہ اس تفسیر کی بنیاد احقر نے بیان القرآن ہی کو بنایا ہے، جس کی تفصیل آگے آتی ہے۔ معارف القرآن کی خصوصیات و التزامات۔ نمبر 1، تفسیر قرآن جو عربی زبان کے علاوہ کسی اور زبان میں ہو، اس میں سب سے اہم اور احتیاط کی چیز قرآن کا ترجمہ ہے، کیونکہ وہ اللہ کے کلام کی حکایت ہے۔ اس میں ادنا سی کمی بیشی بھی اپنی طرف سے روا نہیں۔ اس لیے میں نے خود کوئی ترجمہ لکھنے کی ہمت نہیں کی اور اس کی ضرورت بھی نہیں تھی، کیونکہ اکابر علماء نے یہ کام بڑی احتیاط کے ساتھ انجام دے چکے ہیں۔ اردو زبان میں اس خدمت کو سب سے پہلے حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ کے 2 فرزند ارجمن حضرت شاہ رفیع الدین صاحب رحمت اللہ علیہ اور حضرت شاہ عبد القادر صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنے طرز میں انجام دیا۔ اول ذکر ترجمہ میں بالکل تحت اللفظ ترجمے کو اختیار کیا گیا ہے، اردو محاورے کی بھی زیادہ رعایت نہیں رکھی گئی، اور بڑے کمال کے ساتھ قرآن کے الفاظ کو اردو میں منتقل فرمایا ہے۔ اور دوسرے ترجمے میں تحت اللفظ کے ساتھ اردو محاورے کی رعایت بھی ہے، جس کو حضرت شاہ عبد القادر صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے 40 سال مسجد میں معتکف رہ کر پورا کیا ہے، یہاں تک کہ آپ کا جنازہ مسجد ہی سے نکلا ہے۔ دارالعلوم دیوبند کے پہلے صدر مدرس حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا فرمانا ہے کہ بلا شبہ یہ ترجمہ الہامی ہے، انسان کے بس کی بات نہیں کہ ایسا ترجمہ کر سکے۔ شیخ العرب والعجم سیدی حضرت مولانا محمود الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے وقت میں جب یہ دیکھا کہ اب بہت سے محاورات بدل جانے کی وجہ سے بعض مقامات میں ترمیم کی ضرورت ہے، تو انہوں نے اسی ترجمے کی یہ خدمت انجام دی جو ترجمہ شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے معروف و مشہور ہوا۔ احقر نے قرآن کریم کے زیر متن اسی ترجمے کو بعینی ہی لیا ہے۔ نمبر 2، سیدی حضرت حکیم الامت تھانوی قدس سرہ نے اصل تفسیر بیان القرآن کو اس انداز میں لکھا ہے کہ متن قرآن کے ترجمے کے ساتھ ساتھ ہی اس کی تفسیر و توضیح قوسین کے درمیان بیان فرمائی ہے۔ ترجمے کو اس کے اوپر خط دے کر اور تفسیر کو بین القوسین لکھ کر ممتاز کر دیا ہے۔ اس طرح خط کشیدہ الفاظ میں ترجمہ قرآن ہے اور بین القوسین اس کی تفسیر ہے۔ بہت سے لوگوں نے اسی خط کشیدہ ترجمے کو الگ کر کے قرآن مجید کے زیر متن ترجمہ حکیم الامت رحمت اللہ علیہ کے نام سے خود حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کے زمانے میں شائع بھی کر دیا تھا۔ مجھے چونکہ بیان القرآن کی تسہیل کا کام پہلے سے پیش نظر تھا، اس وقت احقر نے حضرت رحمت اللہ علیہ کی اس تفسیر کو بنام خلاصہ تفسیر شروع میں بعینی ہی صرف ایک تصرف کے ساتھ نقل کر دیا ہے، وہ یہ کہ اس تفسیر میں جس جگہ خاص اصطلاحی اور مشکل الفاظ آئے تھے وہاں ان کو آسان لفظوں میں منتقل کر دیا، اور اس کا نام خلاصہ تفسیر رکھنا اس لیے موضوع ہوا کہ خود حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے خطبہ بیان القرآن میں اس کے متعلق فرمایا ہے کہ اس کو تفسیر مختصر یا ترجمہ مطول کہا جا سکتا ہے، اور اگر کوئی مضمون ہی خالص علمی اور مشکل تھا تو اس کو یہاں سے الگ کر کے معارف و مسائل میں اپنی آسان عبارت میں لکھ دیا، تاکہ مشغول آدمی اگر زیادہ نہ دیکھ سکے تو اس خلاصہ تفسیر سے ہی کم از کم مفہوم قرآنی کو پورا سمجھ لے۔ ان دونوں چیزوں کا التزام جلد اول کی طبع اول میں پارہ الف لام میم کے ربع اول آیت نمبر 44 معارف جلد اول صفحہ 166 تک نہیں ہو سکا تھا۔ اب طبع ثانی میں اس حصے کو بھی مکمل کر کے پوری تفسیر کے مطابق
کر دیا گیا ہے۔ البتہ ایک التزام جو جلد ثانی سے شروع ہوا کہ متن قرآن کے نیچے ترجمہ شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ لکھا جائے، یہ پہلی طبعات کی پوری جلد اول میں نہیں تھا۔ طبع ثانی میں اس کو بھی تحت المتن لکھ کر سب کے مطابق کر دیا گیا۔ یہ دونوں کام تو اکابر علماء کے تھے۔ نمبر 3، تیسرا کام جو احقر کی طرف منسوب ہے وہ معارف و مسائل کا عنوان ہے۔ اس میں بھی خود غور کیا جائے تو احقر کی صرف اردو عبارت ہی ہے، مضامین سب علماء سلف کی تفسیر سے لیے ہوئے ہیں جن کے حوالے ہر جگہ لکھ دیے ہیں۔ اس میں احقر نے چند چیزوں کا انتظام کیا ہے۔ الف، علماء کے لیے تفسیر قرآن میں سب سے پہلا اور اہم کام لغات کی تحقیق، نحوی ترکیب، فن بلاغت کے نکات اور اختلاف قرآت کی بحثیں ہیں جو بلا شبہ اہل علم کے لیے فہم قرآن میں سنگ میل کی حیثیت رکھتے ہیں۔ اسی کے ذریعے قرآن کے صحیح مفہوم کو پایا جا سکتا ہے کہ قرآن، لیکن عوام تو عوام ہے، آج کل کے بہت سے اہل علم بھی ان تفصیلات میں الجھن محسوس کرتے ہیں۔ بالخصوص عوام کے لیے تو یہ بحثیں ان کے فہم سے بالا اور اصل مقصد میں مخل بنتی ہیں۔ وہ سمجھنے لگتے ہیں کہ قرآن کو سمجھ کر پڑھنا مشکل کام ہے، حالانکہ قرآن کریم کا جو اصل مقصد ہے کہ انسان کا تعلق اپنے رب کے ساتھ قوی ہو اور اس کے نتیجے میں معدی تعلقات اعتدال پر آ جائے کہ وہ دین کی راہ میں رکاوٹ نہ بنے، دنیا سے زیادہ آخرت کی فکر پیدا ہو اور انسان اپنے ہر قول و فعل پر یہ سوچنے کا عادی ہو جائے کہ اس میں کوئی چیز اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی کے خلاف تو نہیں۔ اس چیز کو قرآن نے اتنا آسان کر دیا ہے کہ معمولی لکھا پڑھا آدمی خود دیکھ کر اور بالکل ان پڑھ جاہل سن کر بھی یہ فائدہ حاصل کر سکتا ہے۔ قرآن کریم نے خود اس کا اعلان فرما دیا ہے، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ تفسیر معارف القرآن میں عوام کی سہولت کے پیش نظر ان علمی اور اصطلاحی بحثوں کی تفصیل نہیں لکھی گئی، بلکہ ائمہ تفسیر کے اقوال میں جس کو جمہور نے راجح قرار دیا ہے اس کے مطابق تفصیل لے لی گئی، اور کہیں کہیں بضرورت بحث بھی لی گئی ہے تو وہاں بھی اس کا لحاظ رکھا گیا کہ خالص علمی اصطلاحات اور غیر معروف اور مشکل الفاظ نہ آئیں، اور اسی لیے ایسی مباحث علمیہ کو بھی چھوڑ دیا گیا ہے جو عوام کے لیے غیر ضروری اور ان کی سطح سے بلند ہے۔ مستند و معتبر تفاسیر سے ایسے مضامین کو اہمیت کے ساتھ نقل کیا گیا ہے جو انسان کے دل میں قرآن کی عظمت اور اللہ تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عظمت و محبت کو بڑھائیں اور قرآن پر عمل اور اپنے اعمال کی اصلاح کی طرف مائل کریں۔ اس پر تو مومن کا ایمان ہے کہ قرآن کریم قیامت تک آنے والی نسلوں کی ہدایت کے لیے نازل ہوا ہے، اور قیامت تک پیدا ہونے والے تمام مسائل کا حل اس میں موجود ہے، بشرط یہ کہ قرآن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان و تشریح کی روشنی میں دیکھا اور پڑھا جائے، اور اس میں پورے تدبر سے کام لیا جائے۔ اسی لیے ہر زمانہ کے علماء تفسیر نے اپنی اپنی تفسیروں میں ان جدید مسائل اور مباحث پر زیادہ زور دیا ہے جو ان کے زمانے میں پیدا ہوئے یا ملحدین اہل باطل کی اس طرف سے شکوک و شبہات کی صورت میں پیدا کر دیے گئے۔ اسی لیے قرون متوسطہ کی تفسیریں معتزلہ، جہمیہ، صفوانیہ وغیرہ فرقوں کی تردید اور ان کے شبہات کے ازالے پر سے پر نظر آتی ہیں۔ ناکار نے بھی اسی اصول کے تحت ایسے ہی مسائل اور مباحث کو اہمیت دی ہے جو یا تو اس زمانے کے مشینی دور نے نئے نئے پیدا کر دیے
اور یا اس زمانے کے ملحدین اور یہودی اور نصرانی مستشرقین نے مسلمانوں کے دلوں میں شکوک و شبہات پیدا کرنے کے لیے کھڑے کر دیے۔ جدید مسائل کے حل کے لیے مقدور بھر اس کی کوشش کی ہے کہ قرآن و سنت یا فقہائے امت کے اقوال میں اس کا کوئی ثبوت ملے یا کم از کم اس کی کوئی نظیر ملے، اور الحمدللہ اس میں کامیابی ہوئی۔ ایسے مسائل میں دوسرے علماء عصر سے مشورہ لینے کا بھی التزام کیا گیا ہے، اور ملحدانہ شکوک و شبہات کے ازالے میں بھی مقدور بھر اس کی کوشش رہی ہے کہ جواب اطمینان بخش ہو، اور اس جواب دہی کے لیے اسلامی مسائل میں ادنا ترمیم کو گوارا نہیں کیا، جیسے دور حاضر کے بعض مصنفین نے اس جواب دہی میں خود اسلامی مسائل میں تعویلیں کر کے ترمیم کر ڈالنے کا طریقہ اختیار کیا ہے۔ یہ سب کچھ اپنی معلومات اور اپنی کوشش کی حد تک ہے، جس میں بہت سی خطاؤں اور لغزشوں کا احتمال ہے۔ اللہ تعالی معاف فرمائے اور ان کی اصلاح کا راستہ نکال دیں۔ مذکور صدر التزامات نے تفسیر معارف القرآن کو مندرجہ ذیل چیزوں کا جامع بنا دیا ہے۔ نمبر 1، قرآن کریم کے 2 مستند ترجمے، ایک حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کا جو دراصل شاہ عبد القادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ترجمہ ہے، دوسرا حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا ترجمہ۔ نمبر 2، خلاصہ تفسیر جو در حقیقت بیان القرآن کا خلاصہ ما تفصیل ہے، جس کو علیحدہ بھی قرآن مجید کے حاشیے پر طبع کر لیا جائے تو تھوڑی فرصت والوں کے لیے فہم قرآن کا مستند اور بہترین ذریعہ ہے۔ اس نے ایک اور ضرورت کو پورا کر دیا، جس کی طرف مجھے اخی فی اللہ مولانا بدر عالم صاحب مہاجر رحمت اللہ تعالی علیہ مدینہ منورہ نے علامہ فرید وجدی رحمت اللہ علیہ کی ایک مختصر تفسیر حاشیہ قرآن پر دکھلا کر توجہ دلائی تھی کہ کاش اردو میں بھی کوئی ایسی تفسیر ہوتی جو اس کی طرح مختصر اور آسان ہو۔ اللہ تعالی نے اس سے یہ آرزو بھی پوری فرما دی کہ دونوں چیزیں تو اکابر علماء کی مستند اور معروف ہیں۔ نمبر 3، تیسری چیز معارف و مسائل ہیں جو میری طرف منسوب ہیں اور میری محنت کا محور ہیں۔ الحمدللہ کہ اس میں بھی میرا اپنا کچھ نہیں، سب اسلاف امت ہی سے لیا ہوا ہے۔ آج کل کے اہل علم و اہل قلم اکثر اس فکر میں رہتے ہیں کہ اپنی کوئی تحقیق اور اپنی طرف سے کوئی نئی چیز پیش کر دیں۔ اس پر اللہ تعالی کا شکر گزار ہوں کہ اس سب کام میں میرا اپنا کچھ نہیں۔ واللہ سبحانہ وتعالی اسأل الصواب والسداد في المب والعالم وبه واستعين من ذل القدم فيما علمت وما لا أعلم وإياه أسأل أن يجعله خالصا لوجه الكريم وأن يتقبله مني كما تقبل من صالح عباده وأن ينفعني به يوم لا ينفع مال ولا بنون وله الحمد أولا وآخرا وظاهرا وباطنا وصلى الله تعالى على خير خلقه وصفوة رسله خاتم أنبياء وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا۔ بندہ ضعیف بناکارہ محمد شفیق خادم دار العلوم کراچی، 25 شعبان 1392 ہجری۔